بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب اور احترام، تعظیم و تکریم جو ہے یہ آپ تے ایمان دے بنیادی تقاضے جو ایک تقاضا ہے۔ ادب رسول فرض ہے، ہر مسلمان پہ واجب ہے، ہر اس شے دا ادب احترام اکرام کرے جس دی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک۔ تو انہوں بات سمجھ آ رہی؟ سیدھے میرے حل پاسے ذرا منہ فرماؤ، سیدھے ہو تھوڑے جائے، قریب قریب ہو جاؤ تھوڑے تھوڑے ساتھی۔ یہ گل منو گے تو سمجھ آئے گی، باقیاں بھی منو گے، جی ہی نہیں مننی تو سب باقی کی مننا۔ قریب آج جڑے ساتھی کھڑے نے آجو تشریف لے آؤ۔ 1 بجے میری تقریر شروع ہونی سی، 15-20 منٹ ہی لیٹ ہوئی ہے، 2 بجے ختم ہونی سی، وہ انشاءاللہ وعدہ میں پورا کرن دی کوشش کراں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی حرام، چاہے دنیا کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی انسان، مسلم ہے یا کافر ہے۔ کافر کسی بھی اس کا تعلق کسی بھی مذہب نال ہے، کفار دے بھی کئی مذاہب نہ، ہر کافر پہ بھی ضروری ہے، لازم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اگرچہ ایمان نہیں رکھتا لیکن ادب اور احترام کے خلاف کوئی بات کرنا کافر کے لیے بھی جائز نہیں۔ کچھ انسانیت کے بھی تقاضے اور کچھ اخلاقیات کے بھی تقاضے۔ اسلام دا ایک نمایاں وصف ہے کہ ہر نبی دا احترام اسلام دے اندر ہے، اور تسی حیران ہوو گے ہر نبی دا احترام بھی ہے اسلام وچ، اور ہر نبی پہ ایمان بھی ہے اسلام۔ جڑا یہودی ہوندا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام دا گستاخ ہوندا ہے، جڑا عیسائی ہوندا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام دا گستاخ ہوندا ہے، لیکن جڑا مسلمان ہوندا ہے وہ ہر نبی دے ہوتے ایمان بھی رکھدا ہے اور ہر نبی دا ادب اور احترام بھی کردا ہے۔ اسلام دے اندر جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کفر ہے، اس طرح باقی انبیاء علیہ السلام دی توہین بھی کفر ہے۔ یا اس نو آسان لفظ سمجھے، یہودی گستاخی کسی پیغمبر دی کر کے یہودی رہ سکتا ہے، عیسائی کسی پیغمبر دی توہین کر کے عیسائی رہ سکتا ہے، مسلمان کسی پیغمبر دی توہین کر کے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یہ دنیا دے کسی مذہب نو یہ شرف حاصل نہیں۔ نمایاں یہ وصف ہے اسلام دا، لہذا جدو اسلام کسی نبی کسی رسول دی توہین نو جائز نہیں سمجھدا تو کفار اخلاقی طور تے انسانی طور تے انہاں تے لازم ہے کہ ساڑھے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے اگر ایمان نہیں رکھ دے تو کم از کم توہین گستاخی اس دی اجازت نہ انسانیت دین دی اور نہ ہی اخلاق دین دی۔
دے کیے جی یہ کی کر رہے ہیں یہ بند نہیں ہو سکتا ہو گیا کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی گستاخ جو رسول ہے اس نو دائرہ انسانیت تسلیم کرنا ہی جائز نہیں ہے. وہ انسان نہیں ہے بلکہ حیوان ہے، درندہ ہے جو نبی علیہ السلام دی توہین کرتا ہے. اس نو انسانیت والے حقوق بھی حاصل ہے. جڑا شخص نبی علیہ السلام دی توہین اور تنقیص کرتا ہے ایسے شخص دی نسل اندر اور نسب اندر یقینی طور تے کیا جا سکتا ہے کہ اس کا نسب پاکیزہ نہیں ہے. کیونکہ جو شخص حلال زیادہ ہوتا ہے وہ دے اندر کوئی نہ کوئی انسانیت ہوتی بھاویں وہ دنیا دے کسے مذہب نال تعلق رکھتا ہو. قرآن پاک پڑھیے سورۃ القلم عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. قرآن نے فرمایا محبوب جنہاں تو اڑی توہین کیتی ہے نا جس شخص نے اس دا یہ بات تے چھپی ہوئی سی دنیا تو مخلوق تو لیکن میں تے علام الغیوب میرے علم دے اندر تے ہے کہ وہ اپنے باپ کا نہیں ہے. تو قرآن اس آیت سے ایک اصول ایک ضابطہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ شخص اپنے نسب کے لحاظ سے ایمان تو ہے ہی نہیں، نسب کے لحاظ سے بھی وہ شخص مشکوک ہے. اس کی نسل درست نہیں ہے، اس کا باپ جو ہے وہ نہیں ہے جس کی طرف وہ منسوب ہے، اس لیے کہ وہ گستاخی اور توہین کر رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے الدرر الکامنہ. اس کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایک واقعہ موجود کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان رکھنے والے کو شخص مسلمان بھی موجود نے مجلس محفل اندر اور دیگر مذاہب عیسائی یہودی بھی کچھ لوگ موجود نے. ایک شخص نے توہین کر دیتی غیر مسلم نے نبی علیہ السلام اور قریب ہی نے اس محفل مجلس دے ایک قلعے ہوتے کتا بنیا ہوا. جدوں اس غیر مسلم نے کافر نے توہین کی تھی نبی علیہ السلام دی تے لوگ چپ رہے، مسلمان چپ رہے. یاد رکھیے مسلمان نو چپ رہنا جائز نہیں جدو محبوب دی توہین ہوئے. اپنا ایمان دا اظہار کرے. اور اس بات نو میں تحدیث نعمت دے طور تے کہاں گا ایک دفعہ مرزائی نال گفتگو سی مسئلہ ختم نبوت والا کوئی ساتھیاں نو پریشان کر رہا سی تو انہوں نے بلایا. میں نے بھی فون کرتا میں بھی پہنچ گیا. اس نے گفتگو ہمیں شروع ہوئی تو وہ اپنے مرزے دے بارے کہنے لگا کہ ساڑھا مرزا میں انہوں کی تسی من دے ہو کہنے اسی اس نو مسیح موعود اور نبی ذلی بروری تسلیم کر. میں اس نے کہا کہ وہ مرزا قذاب ہے، دجال ہے. جو کچھ الفاظ کہے جا سکتے سن وہ میں کہے تو میں اس نے ویندہ رہا وہ دی فیس ریڈنگ کرتا رہا. وہ دے متھے ہوتے ذرا برابری تیوری نہیں چڑھی، غصہ ناراضگی. میں یار ایک میں احساس کیتا ہے محسوس کیتا ہے تیری حالت کیفیت نو وے کے تیرے نبی نو میں دجال قذاب کیا ہے تنو غصہ نہیں چڑھے. اندر پتہ نہیں کیوں نہیں چڑھے. میں کہا وہ قذاب جو ہے دجال ہے تو سن کے ہنسے مسکرائیں خوش ہوئیں چپ رہے. بھلا ساڑھے محبوب سچے رسول دی خلاف کوئی بات کر کے ساڑھے سامنے ویکھے تو سکی.
مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے لیکن دیوس نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لو غازی المدین نو پڑھ لو، دیگر جنہ گستاخ رسولہ نو انجام تے پہنچایا ہے انہاں دی سیرت کردار پڑھ لو تے کوئی خاص انہاں دا کریئر کردار دے بارے پہلے کوئی لوگ معروف نہیں سی، دینداری معروف نہیں سی، لیکن اندر ایمان غیرت ہر مسلمان چھو، شیو کروان والا ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے، رسول اللہ دی گستاخ نو برداشت نہیں کر سکتا مولا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب احترام کس قدر ضروری ہے کہ کتے نے بھونکنا شروع کر دیتا ہے اس شخص پر جس نے نبی علیہ السلام دی توہین کی تھی، جدو مسلمان خاموش رہے۔ یاد رکھیے اللہ پیغمبر دی حرمت دا محافظ اللہ ہے، جی تسی نہیں اٹھو گے تو اللہ کتیاں نو کھڑا کر دے گا، دردیاں نو کھڑا کر دے گا، کسی اور شے نو کھڑا کر کے پیغمبر دی عزت دفاع کروا لے گا، لیکن تہاڈی بخشش پھر مشکل ہوئی۔ مسئلہ نجات ہے، مسئلہ آخرت ہے، ایمان ہے۔ کیوں؟ ساڑھی شان مصطفیٰ بیان کرن نال پیغمبر دی شان اضافہ نہیں ہوندہ، جڑا بیان کردہ ہے او دی شان اضافہ ہوندہ، بیان کرنے والے دی شان دا بھی اضافہ ہوندہ ہے، اور جڑا سندہ ہے او دی شان جی اضافہ ہوندہ۔ وہ تو ہیں ہی ورفعنا لک ذکرک، ان کا تو مقام بلند ہے ہی ہے۔ یہ جو اسی جلسے پروگرام کنفرنسہ حضرت بھٹوی صاحب نے جتنا محفل سجائی ہے، یہ اپنی شان کے لیے، اپنے درجات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنی محبت عقیدت کے اظہار کے لیے۔ رسول اللہ تو ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کا تو مقام بلند ہے۔ تو آئیے ذرا غور نال اپنے دل و دماغ نو ذرا جگائی اور غیرت پیدا کیجیے۔ اسی تے ٹوٹل تے دیگر چیزاں جڑیاں مصنوعات نے فراس دیا انہاں دے بھی بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ راتے اسی آ رہے سا رسکیوں تو اڈیل ٹوٹل دا ایک پمپ آیا سا، شاگر صاحب کہنے لگے تھے ذرا رکیے تھے، وضو کریے پیشاب کریے، میں کہ ٹوٹل تے پیشاب بھی نہیں کر۔ آندھنے پیشاب کرنے کیا رجے، میں کہ اے بھی نہیں کر۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ گستاخ رسول کی کوئی حرمت نہیں ہے، اس کے مال بھی برباد ہے، اس کی مالی مصنوعات اس کا بائیکاٹ کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ رب نے فرمایا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تو انہیں پیغمبر کی توہین کی ہے، تیرا مال ہم برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، تیری کمائی تیرے کام نہیں آنے دیں گے۔ تسی ایوے سویرے لینا لگے ہوں گے، بندے کی غیرت ہونی چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، ہر اس شے کا بائیکاٹ ہو جس کا تعلق فرانس کے ساتھ، وہ بادشاہ ہو کے، ملک کا وزیر ہو، واسم ہو کے محبوب کی توہین کرے، گستاخی کرے، انسانیت کے سارے تقاضوں کو پامال کرے، یہ انسان کا کام ہے اور وقت کے حکمران کا کام ہے۔ کتا بھونک رہا ہے اس شخص پر جس نے نبی علیہ السلام کی توہین کی۔ جدو کتا بھونکیا تو انہیں رسی توڑان دی کوشش کی تھی، انہیں رسی توڑا کے اس بندے ال دوڑے، بندیاں نے کتے نو پھڑیا، بن دیتا مالک نے، تو کہنے لگے اس بندے نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کی تھی، یہ کتے نے تاں رسی کھلوائیے، چھڑوائیے، توڑوائیے اور پہنچے، اس بندے نقصان پہنچا۔ وہ کہنے لگے یار کتا کی جانے۔ یاد رکھیے زمانے کوئی شے ایسی نہیں، پڑھ لیجئے، بے شمار واقعات ہیں۔ سنن ابی داؤد میں چڑیا کا ذکر آتا ہے کہ ایک صحابی نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے، چڑیا نے پتہ کہ کیتا ہے، پہلے تو صحابی دے اوپر آ کے اس نے چکر لایا ہے،
بھئی میرے بچے اٹھا کے جا رہے، انہیں ویسے شغلن اٹھائے بلہ چڑیا کر دے گی چھاڑی اندر گھونسلا سی وہ چڑیا دے بچے سے جدو چڑیا نے سمجھا نا میرے والے متوجہ نہیں ہوتا، انہیں سارے قافلوں چھوڑ کے جا رسول اللہ دے اوپر چکر کرنا شروع کی تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جس نے اس دی چڑیا دے بچے نے اٹھائے؟ صحابی آگے ہو یا رسول اللہ میں، فرمایا چڑیا شکایت کر رہی ہے، وہ بھی پہچانتی ہے کہ جہاں رسول اللہ ہوں وہاں فیصلہ امام سے نہیں، فیصلہ محمد مصطفیٰ سے ہوگا، فیصلہ رسول اللہ سے کروایا ہے۔ یا اللہ ان چڑوں کو بھی ہدایت دے، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے، قرآن کی آیت کے ہوتے ہوئے، صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے فیصلہ بزرگوں سے، اماموں سے، مولویوں اور پیروں سے کرواتے ہیں۔ یاد رکھیے آل الحدیث کا یہ عقیدہ سن لیجئے، اور ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے، جو ختم نبوت کو مانتا ہے اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ پیغمبر کی شریعت کے ہوتے ہوئے قیامت تک کسی کی اطاعت شرک فی الرسالت ہے اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ قیامت تک اطاعت مصطفیٰ کی ہے، قیامت تک شریعت مصطفیٰ کی ہے۔ پیغمبر کی ذات دنیا سے جا چکی ہے، شریعت آج بھی موجود ہے، اور پیغمبر کی شریعت قیامت تک محفوظ و مامون رہے۔ نبی علیہ السلام دی توہین کرنے والا وہ شخص موجود ہے۔ مالک نے کتے نو بنیا تے کہنے لگے یار اس کتے نو کی پہچان؟ کتا اس وجہ تو نہیں، اتفاقی امر ایسا ہو گیا، اس طرح نہیں ہوا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرنے والے شخص نے پہنچے؟ یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ انہیں دوبارہ وہی الفاظ کہنے شروع کیتے جڑے پہلے کہہ رہے آسی کچھ توہین کرتے ہوئے، مسلمان پھر چپ رہے، کتے نے پھر بھونکنا شروع کیا اور رسی توڑوائی، چھلانگ ماری اور اس بندے دے گلے چو جا کے کتے نے پھڑیا، اور اس وقت چھڑیا نہیں جب تک گستاخ مر نہیں گیا۔ کتے بھی جانتے تھے کہ محمد کے گستاخ کی سزا ایک ہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہے۔ کتا برداشت نہیں کر رہا رسول اللہ کے گستاخ کو۔ ہمارے کاروبار اعلان و جمعے پر کاروبار تھوڑا سا بند کر دیں، پیغمبر علیہ السلام کی عزت حرمت کے لیے باہر نکلے تو ہم اپنی مصروفیات میں ہیں، کاروبار میں ہیں، معاملات میں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں، دنیا کیا کر رہی ہے، چپ ہے، خاموش ہے۔ اپنی آواز کو، اپنی غیرت کو، اپنی حمیت کو جگائیے، اٹھائیے۔ ایمان کی یہ جو چنگاری اندر موجود ہے اس میں تھوڑی سی بھڑک ہے۔ گستاخ رسول پڑھی حدیث صحیح البخاری میں میرے تو انے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص ایمان لے آیا، چند دن کاتبے وہی رہا، رسول اللہ نے اس کو لکھنے پر رکھ لیا، پھر وہ اسلام سے نکل گئے اور جا کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرنے لگے۔ یاد رکھنا واجب ہے ہم پر ادب رسول، احترام رسول، اور اس کے لیے یہ ایمان کی مٹھاس یہ ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ گستاخی کردہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگا پیغمبر علیہ السلام کو کچھ نہیں آتا، نعوذ باللہ وہی کچھ آتا ہے جو میں لکھا کرتا تھا اور میں لکھ کے دیتا تھا، وہ رسول اللہ بولتے تھے، پڑھتے تھے، اور رسول اللہ کو کچھ نہیں آتا تھا۔ اور ہم مسلمانوں کا اسلام کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے کون ہیں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑھ کے عالم رب کی مخلوق میں کوئی نہیں۔ جتنا علم آپ کو اللہ نے بخشا ہے اور کسی کو نہیں بخشا، اس کائنات کے سب سے بڑے جاننے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے
کہ آل الحدیث یہ کہتا ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آتی تھی، علم نہیں آتا تھا۔ میرے محمد مصطفیٰ جیسا عالم رب کی مخلوق میں کوئی نہیں گزرا۔ آپ کو جتنا علم بخشا ہے اللہ نے بخشا ہے، دیا ہے، عطا کیا ہے۔ ایسی ایسی باتیں اللہ نے بتلائی ہیں، وحی کی ہے، غیب کی خبریں رسول اللہ پر نازل ہوئی ہیں، آپ کو بیان کی گئی ہے، آپ نے بیان فرمائی۔ ماضی کو پڑھیے، حال کو پڑھیے، مستقبل کو پڑھیے، پیغمبر علیہ السلام کتنی خبریں دے گئے، آپ نے کتنی رحمت کی ہے اس امت پر۔ فرمایا 30 دجال کا عذاب آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پیغمبر نے کتنے بڑے فتنوں سے امت کو محفوظ رکھا ہے، صرف ایک حدیث کی بنیاد۔ اپنے ایمان پہ غور کرو نا تو رسول رحمت نے کتنا تحفظ دیا ہے تمہارے ایمان کو۔ فرما گئے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، 30 سے زیادہ دجال کا عذاب آئیں گے، کہیں گے کہ ہم نبی ہیں۔ تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کی نبوت پہ ایمان نہ لانا، وہ دجال و کذاب ہوں گے۔ پیغمبر نے ہمارے ایمان کو کس قدر بچایا، کتنی فکر تھی جھوٹے نبیوں کے بارے میں رسول اللہ کو، کہیں میری امت اس فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ اگر یہی حدیث نہ ہوتی تو ساری دنیا گمراہ ہوتی۔ ہر محلے میں نبی ہوتا، ہر قوم میں نبی ہوتا، ہر علاقے میں کوئی کہتا میں نبی ہوں، جو شیطان اٹھتا کہتا میں نبی ہوں۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اس امت پر کہ آپ وضاحت کر کے گمراہی سے بچتے رہنا۔ ایسے لوگ آئیں گے، ان سے بچنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بچنا ایسے لوگوں سے، کچھ آئیں گے جو حدیث پڑھیں گے میرے حوالے سے، تمہارے آبا و اجداد نے وہ حدیثیں نہیں سنی ہوں گی۔ آبا و اجداد سے مراد صحابہ تابعین ہے، تبع تابعین ہے، انہوں نے حدیثیں سنی نہیں ہوں گی مجھ سے، اور وہ کہیں گے کہ یہ حدیث ہے۔ کہ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ایک جھنڈا سا مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، جنوب میں گاڑا۔ جب جھنڈے فرشتے گاڑ رہے ہیں تو جھنڈیاں کیوں نہ لگائیں؟ رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا، خبردار رہنا کچھ لوگ آئیں گے جو تمہارے آبا و اجداد نے حدیثیں نہیں سنی ہوں گی، وہ حدیث کے نام پہ بیان کریں گے۔ صدیق عمر عثمان و علی نے حدیث سنی نہیں، صحابہ نے یہ رسول اللہ سے حدیث سنی نہیں، تم نے کہاں سے بنا لی؟ اس غرتر موضوع کی طرح میں نکل جاؤں تو لمبی بات، لیکن بات کلوز کر کے جس طرف لے جانا چاہتا ہوں سنیے۔ گستاخ رسول یہ کہنے لگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وحی وغیرہ نہیں آتی، توہین کرنے لگا۔ صحابہ اکرام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندہ جنہوں تساں وہی لکھن تے لگایا سی وہ مرتد ہوا، اسلام سے پھر گیا، وہ جا کے توڑی توہین کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابان قریب اس نے موت آئے گی، یہ تو مرے گا انہوں زمین دسے گی کہ محمد مصطفیٰ کون نے، یہ زمین بتلائے گی کہ میرا مقام کیا ہے، میری شان کیا ہے، میری عزت و عظمت کیا ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ اور یاد رکھنا ان کو یہ شان کس نے بتلائی؟ توجہ ہے، ساری دنیا مخلوق کی فطرت میں یہ محبت، یہ رسول کا احترام ادب کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے۔ اور یہ ساری مخلوقات جو ہے نا شان وہی جانتے ہیں جو اللہ نے دی ہے، ان کی فطرت میں ڈالی ہے۔ یہ ان سارے مولویوں سے جنہوں نے شان خود بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ قسم وہ کیا جانے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ساری مخلوقات کی فطرت میں شان مصطفیٰ رب نے ڈال دی ہے اور انسانیت کے لیے قرآن اور حدیث کو نازل کر دی ہے کہ یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان ہے، ساتھ روک دی ہے کہ وہ شان نہ بیان کرنا، غلو نہ کرنا جو میں نے نہیں دی، وہ شان نہ بیان کرنا، وہ بیان کیجئے جو میں نے دی ہے۔ تم سے تو وہ کائنات کے ذرہ ذرہ وہ بہتر ہے جو شان وہ بیان کرتا ہے جو محمد مصطفیٰ کو شان دی گئی۔ ایک حدیث ہی جو ہے نا
ایک بکریاں دا چروایا بکریاں پہ چراندا ہے، ایک بھیڑیا آیا انہیں بکریاں دے ریوڑ جو ایک بکری چکی اور بکری چکے دوڑ گیا، چروایا وہ دے پیچھے دوڑے ڈانگ لے کے سوٹا لے کے، جدوں بھیڑیے نے سمجھا نا بے اور میں چروایا لیندہ ہے اور بکری انہوں بچا لے گا اور ڈانگ میں مارے گا، انہیں بکری سوٹ دیتی تے یہ چروایا بکری دے کول بہ کے انہوں سنبھالنے لگا کوئی زخمی تے نہیں ہوئی تے دور تھوڑا جا اس تو ہٹ کے نا وہ دی پہنچ تو اپروچ تو اس دے جتھوں تک وہ سوٹی مار سکتے اس تو پیچھے ہٹ کے بھیڑیا اپنی دو اگلیاں ٹنگاں نو کھوڑ کے زمین کہنے لگا اے چرواہے میرے منہ چو میری خوراک تو کھو لئی۔ چروایا بڑا حیران اچانک بھائی اینوں کی ہو گیا بھیڑیا ہے درندہ تے بولدا انج پہ ہے جویں انسان بولدا۔ وہ پرانے جڑے لوگ سنو کچھ فطرت ہن عقیدے کچھ بہتر سن جڑے ساڑی حالت اتنے انہاں کے بھیڑیا بولن لگ پاوے دینا کہنا اتو تو بھیڑیا وچوں بزرگ ہے اتو وہ بھیڑیا نظر آؤ وچوں تے بزرگ ہے نا یہ جو بولدا ہے عربی پہ بولدا ہے۔ حیران ہویا چروایا کہتا ہے بولتا ہے درندہ بول رہا ہے بھیڑیا بول رہا ہے۔ بھیڑیا کہنے لگا میرے بولن پہ تو حیران ہوں نہ پہ نالے میرے منہ چو میری خوراک کھو لئی نالے میں بولی جانا تو پھر تو حیران ہوں نہ پہ جا مدینے اتھے جا کے محمد مصطفیٰ نو ایک بھیڑیے بھی جان لیتے تھے بھیڑیوں تم نے رسول ہے تم سے تو وہ بھیڑیا بہتر ہے جنہیں محمد مصطفیٰ کو پہچان لیا تھا ان کی عزت کو احترام کو اکرام کو حیثیت کو پہچان کے کہتا ہے چرواہے تو یہاں بکریاں چراتا رہے گا جہاں مدینے میں محمد مصطفیٰ کو دیکھ جس محمد مصطفیٰ نے بہت حیران کن باتیں کرتا ہے اور ان کے صحابہ مان رہے۔ بھیڑیے نے بکریاں کے لالیاں ٹور پیا چل پیا وہ مدینے جائی پہنچیا مدینہ بکریاں روک کے نہ مدینہ داخل ہو کے کہنے لگا لوگو تواڈے اس مدینہ شہر اندر کون ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جاندہ ہے اس نے میں ملنا چاہنا نبی علیہ السلام دی خدمت عالیہ اندر حاضر ہویا ہے خدمت دی اندر حاضر ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈا نام تواڈی تعریف میں سنیے کہ دے منہ چوں بولو تو ان کی ہویا ہے کہ دے موچو سوڑی ہاں اچھی بولو شاباش کہ دے موچو بھیڑیے دے موچو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دی نشان دئی تے میں مدینہ پاک اندر آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا تو مسجد نبی اندر تھوڑی دیر رک جا نماز دا وقت ہون لگا ہے نماز دا وقت ہویا ہے نبی علیہ السلام نے آکے نماز پڑھائی نماز پڑھان تو بعد آپ نے فرمایا میرے صاحبہ اپنی جگہ تے بیٹھے رہا جے رکیا جے ایک بکریاں دا چروایا آیا ہے تو نہ اپنا واقعہ سنانا ہے جنگل دے درندے بھیڑی بھی جان دے کہ محمد مصطفیٰ کون ہے آپ کی شان آپ کا مقام آپ کا درجہ کیا ہے یہ مرے گا تو زمین بتلائے گی کہ محمد مصطفیٰ کی حیثیت اور مقام کیا ہے پھر مرے آئے مرن تو بعد یہودیانے نو دفن کیتا ہے دفن کرن تو بعد واپس آئے راتوں رات زمین نے نی میت نو چک کے باہر سڑ دیتا ہے جا پلید انسان تو اس لائق نہیں ہے کہ مجھ میں رہے تو پیغمبر کی توہین کرتا رہا زمین نے پناہ نہیں دی زمین اسے وجود کو برداشت نہیں کیا زمین نے نہیں کھایا خوراک نہیں بنائی حالانکہ زمین اس کو گال دیتی ساڑ دیتی اپنے اندر رکھتی زمین نے کہا یہ اتنا پلید ہے کہ میں اس کے وجود کو کھاؤں یہ بھی میں برداشت نہیں کرتی کیڑوں نے مکوڑوں نے نہیں کھایا زمین نے پیر اٹھا کے پھینک دیا اللہ نے عبرت کا نشان بنانا تھا اس کو درندوں کے حوالے کرنا تھا تو دنیا کو پیغام دینا تھا کہ یہ ہے سزا اس شخص کی جو میرے محبوب کی توہین کرے اس کو کتے درندے نوچے ٹکڑے ٹکڑے کرے اور
انشاءاللہ کوئی مسلمان، کوئی غیرت مند مومن، کوئی غیرت مند پیغمبر کا غلام فرانس کے صدر تک پہنچے، اور انشاءاللہ جو پہنچے گا، اگر ہمیں اس سے ملاقات ہوئی تو ہم اس کے جوتے کو اپنے سر پر رکھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی غلام رسول تو پہنچے گا، راجپال تک پہنچا تھا تو فرانس کے صدر تک بھی پہنچے گا۔ جس نے پیغمبر کی توہین کی وہ عبرت کا نشان بنا، دنیا میں اس کے انجام کو دکھایا گیا۔ سویرے بدسیا گیا پورے مدینے اندر بات مشہور ہو گئی، فلاں مرتد گستاخ رسول مریا، او دی میت نو زمین نے چک کے باہر سٹے آئے۔ جناب یہودی کہنے لگے یہ مسلمانوں کی کروائی ہو سکتی ہے، مسلمانوں نے کم کیتا ہے، غیر مسلم کہنے مسلمانوں نے کیتا ہے، اے اسلام تو پھر اسی لہذا اے انہاں دی کروائی ہے، انہاں اے انجام دکھان لی، دنیا نو ڈران لی، اے کم کیتا ہے۔ انہاں اور اگلے دن کہہ رہی قبر کھود کے زمین اچ دفن کیتا ہے، اگلی رات پئیے زمین نے پھر چک کے باہر چھوڑ دیتا ہے، پھر بھی پناہ نہیں دیتی۔ تیسرے دن کہنے لگے پھر اے مسلمانوں دی کروائی ہو سکتی ہے، اگلے دن اور قبر گہری کھودی ہو دے وے سٹے ہے دی میت نو، حتیٰ کہ تیسری رات بھی میت نو باہر سٹتا دیتا گیا ہے۔ جنگل دے درندے کتے آگے دی میت نو چیر پھاڑ گئے، ٹکڑے لے گئے، اور انہاں تے حوالے ہو گیا او بندہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ جڑا رسول رحمت علیہ السلام نو یا کسے نبی دی توہین کردا ہے، او دی کو سزا ہے کو دا سرطن سے جدا کر دیتا جائے۔ اے تے انسان ہے، رب کی زمین اس کیڑے نو ہی برداشت نہیں کر دیں جڑا کیڑا پیغمبر دی توہین کردا ہے، تنقیص کردا ہے۔ تائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جڑی چھپکلی ہے، کن کرلی ہے، ورمائے نو مار دے انو قتل کر دے، جتے ویکے انو قتل کرو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھپکلی نو کیوں مارنے دا جرم کیے دا قصور کیے؟ اگرچہ بڑے بڑے طبہ نے حکمتاں تے توجیہات اور بیان کیتیاں نے کہنے لگے ادھے اندر زہر ہوندہ ہے، ادھے اندر فلاں چیز ہوندی، اس وجہ تو ماریا جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جڑی وجہ بیان فرمائی ہے، فرمائے کن کرلی چھپکلی جدو میرا بابا خلیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام آگ دی چکھا اندر سن آگ نو پھونک مار دی سی، حالانکہ وہ دے پھونک مارن نال آگ اندر اضافہ نہیں ہویا، آگ دی بھڑک اندر اضافہ نہیں ہویا، لیکن یہ دی نیت بری سی، دا نیت خراب سی کہ آگ اندر بھڑک پیدا ہوئے آگ دے اندر، اور شعلہ ابھرے تے پیغمبر نو تکلیف پہنچے۔ جنہیں پیغمبر دی توہین دا ارادہ کیتا ہے وہ کیڑا بھی واجب القتل ہے، انسان تو انسان، وہ کیڑا بھی، وہ کنکرلی اس لیے واجب القتل ہے کہ اس نے ابراہیم خلیل اللہ کو تکلیف پہنچانے کی جسارت کی، کوشش کی، نیت کی، ارادہ کیا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے جو نبی کی تکلیف دینے کا ارادہ کر لے، تکلیف نہ پہنچا سکے، وہ بھی واجب القتل ہے۔ یہ ارادہ ہی اتنا برا ہے، اس کی بھی حدیث ہے۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک اندر موجود نے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایک کافر ہے جدا نام خالد ہے، مکہ مکرمہ اندر رہن ہے، انہیں ایک میٹنگ کیتی ہے، اجلاس کیتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے خلاف ایک جتھا بنانا ہے، گروہ بنانا ہے، دہشت گردان دا گروہ ہونا ہے، پھر ایسا چھپ کے مدینے دے آس پاس جا رہنا ہے تو محمد مصطفیٰ نو قتل کر دینا ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا کون ہے جڑا تو آڈے وچوں جاوے تے او دے سیراتے نو ناکام بنا دے وے، او تے اتھے آ جائے گا، کوئی میزبانی او دی کرے، اتھے پہنچ جائے تے انہوں اتھے ہی قتل کراوے، ماراوے۔ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، بولو سر تن سے سارے مل کے پڑھئے، محبت نہ پڑھئے، گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، گستاخ رسول کی صرف ایک سزا۔ رات رات وقت اللہ دی ذات
کما یلیق بشانی جمیں دی شان دے لائق اسمان دنیا تے نزول فرما چکے ذرا محبت عقیدت پیار نل کہو کہاں تہاڈی گواہی پہ جائے تہاڈی بھی بخشش ہو جائے میری بخش نجات ذریعہ بن جائے ذرا پیار نل کہیے گستاخ رسول کی صرف ایک سزا گستاخ رسول کی صرف ایک سزا ایک باری نہیں کہنا دو باری کہنا ہے گستاخ رسول کی صرف ایک سزا گستاخ رسول کی صرف ایک سزا آج کی اس کانفرنس کا ہمارا بیانیہ ایک ہی ہوگا گستاخ رسول کی صرف ایک سزا رسول کی ایک سزا علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی سارے دے یہ عقیدہ ہے جڑا نعرہ لگا ہے وہ پچھلے دے بھی یہ عقیدہ ہے وہ والا نیڑے آؤ کم یہ عقیدہ جس دا عقیدہ وہ نیڑے آوے جدہ نہیں عقیدہ پیچھا ٹور گیا ہے جڑے وہ پیچھے بیٹھے ہو جدہ عقیدہ ہے نا گستاخ رسول دی صرف ایک سزا بولی آنا ہے تے نال نال بول دی آنا ہے تے نال نال بولی آؤ نالے نالے اگے چل دے آؤ گستاخ رسول دی صرف ہون تقریر شروع ہون لگی ہے گستاخ رسول دی صرف ایک سزا اینج تے نہیں نا تسی ذرا پیار نہ محبت نہ لینج فرشتے توڑی گلانوں لکھن تے نوٹ کرن سکون آئے ایمان دی حلاوت محسوس ہوئے قبر دے اندر اللہ قبر روشن کر دے جنت دے داخلے دا ذریعہ بنا دے ساڑی محبت نو قبول فرما لے حضرت بھٹوی صاحب نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے بیماران دے دکھ دور کر دے صحت مندہ نو اللہ انہوں دی زندگی جو ہو رہے رحمت فرما دے سکون عطا فرما دے پیار سے محبت سے عقیدت سے ڈوب کے عقیدت میں کہو گا گستاخ رسول کی صرف ایک سزا او جڑے پچھلے دو تین رہ گئے بندے او دا صبح انہوں دا کی عقیدہ انہوں نے کوئی ایک بندہ جا کے پھاڑ کے لے آوے گستاخ رسول دی صرف ایک سزا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہاں تسی تے اگے بھی نہیں آ سکے عبداللہ بن انیس فرماندہ ہے میں حاضر ہاں یا رسول اللہ مدینوں چلنا وہ کتھے ملے گا فرما عرفات دے میدان تو مکہ مکرمہ تو عرفات دے میدان اندر جائیے عرفات دے میدان تو باہر نکلو گے ایک پتھر ہے اس پتھر دے ہیٹ او دے بندے او دے ساتھی اکٹھے ہوندے نے ہوتے رات نو میٹنگ پروگرام کر دینے کون ہے جڑا اس نو قتل کرائے عبداللہ بن انیس کڑے ہوئے محبوب جی میں حاضر ان توڑے جو کنوں بھیجی ہے فرانس اچھا سارے تیار ہو اگے آگئے ان سارے پچھلے نے بیکھو جی اگے نہیں آئے تو پھر انہیں فرانس کیا میں ہوئے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللہ یہ ہاتھ اٹھے ہوئے لکھ لے اللہ یہ تیرے بندے حرمت رسول پہ قربان ہونا چاہتے ہیں اللہ کوئی ایسا موقع آئے کہ سنو استطاعت قوت طاقت بخشیں جڑا ساڑھے نبی دی توہین کرے ہو سنو اسی عملی سبق سکھائیے ترہ پیار سے جوم کے محبت عقیدت میں ڈوب کے کہیے گستاخ رسول کی صرف ایک سزا ہاں سادرہ پیار نال اکو آواز نال اکو آواز جاوے تے پتہ چلے ویکو مولانا عثمان فیصل صاحب بچارہ اپنا جلسہ کر کے پھر محبت پیار میں نو ملڑ واسطے تشریف لے انہوں نے محنت کی تھی بورے آ جاؤ تشریف لے آؤ میرا دل کرتا سی تواڈے تے اگر رحم نہ ہوندا نا رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تواڈے تے رحم نہ ہویا نا تے میں مسواک فرض کر دے وڑائی توڑے دے رحم نہ ہویا تو خطاب انہاں دا بھی کرا وڑائی تے ہون ذرا اچھا کرا دے یہ درمیانے سے چلو توجہ میرے حال گستاخ رسول کی صرف ایک سزا
گستاخ رسول کی صرف ایک سزا جی اور تقریر کچھ بھی نہ ہوئے ایسے تے ساری رات لگے رہیے تے پھر بھی اقدا نہیں ہوندہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا سر تن سے جدا گستاخ رسول کی صرف ایک سزا سر تن سے جدا بولو سر تن سے جدا ذرا کہو سر تن سے جدا وتعذروہ وتوکروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا نبی علیہ السلام نے فرمایا کون جائے گا؟ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر فرما جاؤ آئے عبداللہ چل پڑے جا کے پہنچے توجہ فرمان اگلی بات بڑی قابل غور ہے جس ویلے پہنچے دوروں میں کیا خالد او کافر دہشتگرد گستاخ جناب موجود ہے دوروں میں کیا او دنال چند ساتھی بھی نے حضرت عبداللہ بن انیس فرماتے نے ادھروں میں سورج نوں میں کیا نماز عصر دا وقت ہو گیا ہے میں خیال کیتا یہ میں نماز پڑھنا شروع کرنا انہیں پتہ لگ جانا ہے تے مسلمان ہے کیونکہ پرانے زمانے جڑا نماز پڑھیا وہ کون ہوندائی پرانے زمانے جڑا نماز پڑھیا وہ کون ہوندائی نویں زمانے جڑا پڑھے وہ بھی مسلمان تے یہ زمانہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرما بین العبد و بین الکفر ترک و صلاح کفر اسلام دا فرق تا نماز نالے بین العبد و بین شرک ترک و صلاح موحد مشرک دا فرق نماز نالے حضرت عبداللہ بن انیس فرماندن جے نماز پڑھا تے انہاں ویکھ لینا ہے تو انہاں پتہ چل جانا انہاں حملہ کر دینا ہے کہ مسلمان ہے تے جے نماز نہیں پڑھدا تے تاویں میرا ایمان اسلام تے قائم نہیں رہندا پھر نماز عصر جان دے نماز عصر کتنی لازم ضروری ہے جڑا ہر نبی دی شریعت اندر لازم رہی ہے کسے نبی دی شریعت ایک نماز ہے کتے دو کتے تین ساڑھی شریعت دے اندر 5 نمازاں ہیں لیکن عصر دی نماز کوئی شریعت ایسی نہیں جس دے اندر عصر دی نماز نو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ یہ وسطیٰ نماز جو ہے نماز عصر ہے اس نماز عصر دا تمام کیجئے رسول رحمت نے فرمایا جس دی نماز عصر رہ جائے اتنا دکھ کرے اتنا غم کرے اتنا پریشان ہوئے جو مال مر گیا ہے ساری اولاد مر گئی اللہ نہ کرے اچانک یہ خبر آوے کہ تیری بیوی فوت ہو گئی تیری اولاد مر گئی مکان گر گیا ہے تے مال بھی مر گیا ہے ختم ہو گیا تیرا ایک بھی پیچھے نہیں رہا جتنا غم اس چیز دا لگتا ہے بندہ تیوانہ تے پاگل تے بے ہوش دی کیفیت ٹر جانا ہے کہ میرا دنیا کچھ بھی نہیں رہا جدی نماز اثر رہ جائے ایویں سمجھے میرا دنیا کچھ نہیں رہا نماز نہ محبت کیجئے پیار کیجئے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں فرمایا میں عشق اندر جا رہا میں پیار اندر جا رہا میں محبت جا رہا میں عقیدت اندر جا رہے ہیں میں پیغمبر دی حرمت کٹن جا رہے ہیں کافر نو مکان جا رہے ہیں دہشتگرد نو قتل کرن جا رہے ہیں گستاخ رسول نو مارن جا رہے ہیں اور نماز نہ بھی پڑھا تے گزارا ہو جائے گا نہیں فرما نماز اثر رہ جائے گی فرماتے نے میں تعویل اس طرح کیتی ہے کہ نماز چل دیاں اشارے نال شروع کر دیتی ہے او دے تک بھی پہنچ جائے گا نماز بھی مکمل ہو جائے گی نماز پڑھ دے چل دے نماز پڑھ دے ایویں چل دے نماز پڑھ رہے ہیں نماز مکمل ہوئی ہے سامنے وہ دہشتگرد کافر بیٹھا ہے آواز دیتی کو خالد ہیں جی میں خالد ہاں تو کون ہے فرمایا میں بھی فلاں علاقے چ رہنا میں سنے ہیں تسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرن دا پروگرام بنا رہے ہو کہنے لگا ہاں ساڑا یہی پروگرام ہے اساں ایتھے یہی جھنڈا بنایا ہے یہی اجلاس کیتا ہے یہی دھڑا بنایا ہے یہی گروہ بنایا ہے یہی ساری خواہش ہے اساں ایتے بندے بھرتی کر رہے ہیں اساں ایک فوج گریلا تیار کرنی ہے اساں جا کے خفیہ طور تے حملہ کرنا ہے نبی علیہ السلام تے اساں انہوں نے شہید کرنا ہے قتل کرنا ہے نعوذ باللہ حضرت عبداللہ فرمان لگے اجازت رسول دے نال لے آئے سن یا رسول اللہ اگر میں کوئی اتھے بات کر دے وہاں گستاخ نو اپنے اعتماد اندر لین دی اجازت ہے یا نہیں فرما عبداللہ جہاں اجازت ہے کہنے لگا اپنے گروہ اندر میں نے شامل کر لو گروہ اندر تو ہی
شامل ہونا چاہنا ہے ہو جا. اعتماد اندر خالد نو لے آئے, دہشت گرد نو لے آئے, اس پو پادری گستاخ نو اعتماد اندر لے کے اچانک حملہ کیتا ہے, خالد نو قتل کیتا ہے اور تیزی نال دوڑے چل پڑے مدینہ طیبہ اندر. نبی علیہ السلام نے دورو ویکھ کے فرمایا میرے صحابہ عبداللہ آ رہے ہیں, کئی دنوں تو بعد آ رہے ہیں, کئی مہینے تو بعد آ رہے ہیں, لہذا کامیاب ہو کے لگتا ہے آ رہے ہیں, چال دستی ہے ادا انداز دستا ہے, کامیاب ہو کے آگے ہے, قریب آیا ہے. عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توڑے گستاخ نو قتل کرایا, گستاخ رسول دی صرف ایک سزا. تھک کیوں جان دے ہو؟ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا, گستاخ رسول دی صرف ایک سزا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑے گستاخ نو مارا یا قتل آیا کرایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تنے انعام دینا چاہنا, انعام دینا چاہنا. یہ مطلب ہے جڑا گستاخ رسول نو انجام تک پہنچاوے نو انعام دینا بھی پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے. جڑے لوگ اعلان کر دیں فلاں گستاخ نو جڑا مارے اتنا انعام دیاں گے, اتنا انعام دیاں گے. مجرا پیغمبر دی سنت عمل کر رہا ہے, توجہ فرمائیے. آپ نے فرمایا میں تنے انعام دینا چاہنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا انعام دیو گے؟ فرمایا میرا انعام سن لے, اے ہدیہ قبول کر, اے تحفہ قبول کر. یا رسول اللہ کی ہے؟ فرمایا میری لاٹھی, یہ لاٹھی میں آپ کو دیتا ہوں. لاٹھی مبارک لے لئیے, عصا مبارک لے لئے. صحابہ نبی علیہ السلام لاٹھی مبارک دے کے اپنے حجرہ پاک اندر تشریف لے گئے. صحابہ اکرام کہنے لگے عبداللہ تو لاٹھین کی کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام کو لو تو پوچھے یہ نہیں لاٹھی نو کی کریں گا؟ لاٹھی کس کام آئے گی؟ انعام کوئی سونا ہوندہ ہے, کوئی چاندی ہوندہ ہے, کوئی پیسہ درمو دینار ہوندہ ہے, کوئی اونٹان دا ریوڑ ہوندہ ہے, کوئی بکریاں دا ریوڑ ہوندہ ہے. تو اس لاٹھی نو کی کریں گا؟ کہنے لگا یار میں پوچھے آتے نہیں نبی علیہ السلام کو لو کہ لاٹھی نو میں کی کرنگا. جے آندے ہو تو میں پوچھا نہ جا پوچھا. حضرت عبداللہ بن عنیس جا دروازہ رسول تے پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, محبوب تشریف لے آئے. فرمایا عبداللہ کیویں آئے؟ محبوب جی میں پوچھن آیا وہاں تو ہمیں گستاخ رسول دے مارن دی مہم تے گیا ہویا سا, کامیاب ہو کے واپس آیا تو سمن انعام لاٹھی دیتی ہے, لاٹھی میرے کس کام آئے گی؟ فرمایا عبداللہ جے پوچھ لے ہی تے سن لے, لاٹھی نو سنبھال کے رکھی, اس لاٹھی نو سنبھال کے رکھنا. محبوب جی یہ لاٹھی کس کام آئے گی؟ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جدوں ساری امت اٹھ کے میرے قریب آن دی کرے گی, میدان محشر اندر کھڑی ہوئے گی, میں بھی میدان حشر اندر موجود ہوں گا. فرمایا عبداللہ سن لے, ہر میرا امتی اپنے پیراں دے بل چلدا ہوئے گا تے تیرے ہاتھ دے اندر تو چلتے پیراں دی نہ رہے ہوئے گا, لیکن تیرے ہاتھ اندر لاٹھی ہوئے گی. میں دوروں پہچان کے کہاں گا میرے امتیوں پیچھے ہٹ جاؤ, عبداللہ نو اگے آن دے ہو, میں نشانی دے آیا سا, اس کو آنے دو. یہ حرمت رسول پہ قربان ہون لے گیا سی. یہ وہ ہے جس کا عقیدہ, یہ وہ ہے جس کا عمل, یہ وہ ہے جس کا جہاد, یہ وہ ہے جس کی کوشش, یہ وہ ہے جس کا صبر کس کے لیے تھا؟ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا. گستاخ ہاں جی کی ہویا کچھ نہیں ہوا. گستاخ رسول کی صرف ایک سزا. پھر بھول جان دو باری کہنا, جی تُسی برون بھولے میں تُن 3 باری کلواؤں گا. گستاخ رسول کی صرف ایک سزا. ہاں 2 باری کہنا, گستاخ رسول کی صرف ایک سزا. فرمایا عبداللہ لاٹھی سنبھال کے رکھی, قیامت والے دن میرے تیرے درمیان علامت نشانی ہوئے گی. میں دوروں پہچان کے تنگے بلا لاں گا, قریب کر لاں گا, اے لاٹھی تیرے میری علامت نشانی ہوئے گی. پھر عبداللہ بن عنیس دی محبت ذرا ویکھنا, ساری زندگی اس لاٹھی نو تلوار نال بن کے رکھے ہے. رات نو سون لگ دے, چرپائی دے اوپر رکھ کے سون دے, نیچے بھی نہیں. کیوں؟ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ
بکرتا واسیلا. یہ ادب رسول دا تقاضا ہے, تعظیم رسول دا تقاضا ہے. جانتے ہو صحابہ کرام کس قدر ادب و احترام اکرام فرماندے سن کہ لعاب پاک زمین تے نہیں سی گرن دیندے, لے کے اپنے چہرے تے ملدے سن. نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام دے وضو دے قطرے سنبھال لیندے سن. صحابہ کرام نبی علیہ السلام بال کٹاوان لگ دے حج دے موقع تے بالانو سنبھال کے اپنے کوہر رکھ لیندے سن. وَتُوَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا. سیدنا امیر معاویہ نبی علیہ السلام دے ناخن مبارک آپ نے کاٹے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناخن بھی سنبھال کے چن کے اپنے کوہر رکھ لے. کہ تو فوت ہون لگے اپنے غلام نو دیتے, یہ ناخن ہے میرے مصطفیٰ کے, میں 50 سال سنبھال کے رکھ دے رہا ہوں. آج جدو میں فوت ہو جاواں تے میری قبر اندر میرے سینے تے قفر اندر پیغمبر دے ناخن پاک رکھ دینا. وَتُوَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. میں کیسے برا کہنے دوں امیر معاویہ کو جو پیغمبر کے ناخنوں کو سنبھال کے رکھے. اتنا عظیم صحابی ہو, کاتب قرآن ہو, کاتب وحی ہو, اپنے ہاتھ سے قرآن لکھے اور پیغمبر نظر ثانی بھی نہ فرمائے اور کہیں جو معاویہ نے لکھا ہے یہی قرآن ہے, صحیح لکھا ہے. پیغمبر کی وحی پر, پیغمبر کو اپنی وحی لکھوانے پر, امیر معاویہ پر, عثمان پر, شیر خدا علی مرتضیٰ پر اتنا یقین کامل ہو کہ جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے. جب پیغمبر امانتدار سنتے ہیں کون ہے جو امیر معاویہ کی توہین و تنقیص کرے؟ اہل حدیث کے جوانوں سن لو, جو سکالر میڈیا پہ آ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی توہین و تنقیص کرے, لکھ لینا وہ آل و سنت اہل اسلام کا وہ نہیں ہو سکتا. وہ رافضی ہے جس کی زبان سے امیر معاویہ کی ذات محفوظ نہیں ہے. صدیق سے لے کر ابو سفیان تک ہر صحابی کا ادب و احترام لازم و ضروری ہے. جو صحابہ کی توہین کرتا ہے ہم اس کو مسلمان نہیں جانتے, نہیں سمجھتے. اور انشاءاللہ جس طرح 295 جو ہے گستاخ رسول کی سزا کا جو پاکستان کے آئین میں تعین کیا گیا ہے, انشاءاللہ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی تاریخ, علماء خطبہ کی تاریخ جاری ہے اور انشاءاللہ اس وقت جاری رہے گی جب تک صدیق سے لے کر ابو سفیان تک ہر صحابی کی حرمت کا قانون نہیں بن جاتا. انشاءاللہ وقت آئے گا اور اس ملک میں صحابہ کی عزت عظمت کے دفاع کا قانون انشاءاللہ بن کے رہے گا. ذرا میری آواز نال تسی بھی آواز ملائیے, صحابہ کی حرمت کا قانون بنائیے. ذرا پیار سے کہیے صحابہ کی حرمت کا قانون. ذرا مل کے صحابہ کی حرمت کا قانون, صحابہ کی حرمت کا قانون, صحابہ کی حرمت کا قانون, صحابہ کی حرمت کا قانون. اگر اتفاق چاہتے ہو, اتحاد چاہتے ہو, ملکی استحکام چاہتے ہو تو صحابہ کی حرمت کا قانون. اگر فرقہ وریت مٹانا چاہتے ہو, یہ کافر کے نعرے ختم کرنا چاہتے ہو تو حرمت صحابہ کا قانون. اگر ملک میں امن چاہتے ہو, بین المذاہب ہم آنگی چاہتے ہو تو حرمت صحابہ کا قانون. اگر چاہتے ہو سارے گروہ ایک میز پر بیٹھے تو صحابہ کی حرمت کا قانون, اہل بیت کی حرمت کا قانون بنا دیجئے. جو توہین کرے اس کو عبرتناک سزا دیجئے. اور جو عاصم ملعون پیغمبر کے صحابہ صدیق کی گستاخی کر کے بیرون ملک بھاگ چکا ہے, تم روانہ کر چکے ہو, اس کے سہولت کار بھی اور دوسرے گستاخی کرنے والے کو بھی جناب واپس لایا جائے اور عبرتناک سزا دی جائے اور گستاخ رسول کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے. یہ حرمت رسول اور حرمت صحابہ پر انشاءاللہ ہماری جان بھی قربان ہے. اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں برداشت ہے, لیکن نہ پیغمبر کی توہین برداشت کریں گے نہ اصحاب رسول کی توہین کو برداشت کریں گے. وَتُعَزِّرُوا تھک گئے ہو نا, ٹائم تے ہو گیا. وَتُعَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کر دیتا ہے. گستاخ رسول نو سزا دین دا, انجام تک پہنچان دا توجہ فرمانا ہے. نبی علیہ آخر والباد لے آنا, ایک نبی علیہ السلام دا پروانہ اکا تو نبی نے دی بیوی ام ولد لونڈی ہے, جس لونڈی دے وچوں اولاد
اولاد ہو جائے اس نو میں ولد کیا جانا ہے. اس دے وچوں 2 موتیاں جائے ہیرے جائے 2 بچے نے اور تیسرا بچے دی امید پیٹ دے اندر ہے. اے نبی علیہ السلام دی توہین و گستاخی کر دیئے. اے نبی نا صحابی کہندے اپنی بیوی نو میں ولد لونڈی نو کہ میں نبی نا ضرور ہاں لیکن میں پیغمبر دی توہین برداشت نہیں کر سکتا. تو میرے گھر اندر رہن دیئے میری بیوی دی حیثیت نہ لونڈی دی حیثیت نہ. لیکن نبی علیہ السلام دی توہین و تنقیص دے خلاف کوئی حقاً کوئی جملہ میں برداشت نہیں کروں گا. لہذا ایسا کوئی جملہ کوئی ایسی بات نہ کریا کر. ایک دن عورت باز نہیں آئی اپنی کڑکڑ تو اپنے کفر تو اپنی ضلالت تو باز نہیں آئی. یہ عبداللہ صحابی نبی نہ صحابی آیا ہے. یہ دی بیوی دی ولد لونڈی جڑی ہے وہ پیغمبر علیہ السلام دی شان دے خلاف جملے کسن لگ پئی ہے. نبی نے نو چڑھ گیا غصہ آگی غیرت. اللہ یہ غیرت مسلمانوں میں پیدا فرما. اللہ پیغمبر کی امت کو غیرت مند بنا. اللہ پیغمبر کی امت کو اکٹھا فرما. اللہ اس امت کو قرآن و سنت پر متحد فرما. اللہ اس امت کو ایک نعرے پہ اکٹھا فرما دے. جس طرح سب کا یہ جماع اتفاق ہے یہ سارے چل نکلیں اور نعرہ لگائیں. پوری دنیا چل نکلے پورا ملک چل نکلے مرد عورتیں چل نکلیں ایک ہی زبان پر نعرہ ہو گستاخ رسول کی صرف ایک صدا. گستاخ رسول کی صرف ایک صدا. اے نبی نا صحابی گھر آئے بیوی ام ولد جڑی ہے توہین و تنقیص کر رہی ہے. انہیں وہ حولہ چکے ہے جناب آلہ چکے ہے لوہے دا اپنی بیوی دے پیٹ اتے بیٹھ گیا ہے اور اس نو دبایا ہے زورنا. بچہ بھی پیٹ اندر قتل ہو گیا ہے. اے عورت بھی قتل ہو گئی ہے. اطلاع مصطفیٰ تک پہنچی ہے. آج خفیہ طور تے ایک عورت قتل ہو گئی ہے. پتہ نہیں قاتل کون ہے. فلاں صحابی نبی نو دی بیوی نے کوئی قتل کر گیا ہے. نبی علیہ السلام مسجد نبوی اندر نے مدینے ایک قتل ہویا ہے. پورے مدینہ ہل گیا حرکت اندر آ گیا ہے. حکمرانوں سن لو پورے ملک اندر قتل و غارت دی کیفیت. علماء نو شہید کیتا جا رہے علماء نو قتل کیتا جا رہے ہے. دھمکیاں دیتیاں جا رہی ہیں اگر صدیق کی شان بیان کرو گے فلاں کو مار دیا جائے گا فلاں کو مار دیا جائے گا. اگر صحابہ کی شان بیان کرو گے مقام بیان کرو گے اگر ناموس سے صحابہ بل لے آؤ گے یا بل پاس کرواؤ گے یا اس کے لیے تاریخ جاری کرو گے تو یہ انجام ہوگا. سن لو ہمیں انجام کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارا انجام والعاقبۃ للمتقین. ہمارا انجام اللہ کی فضل سے شہادت ہے. ہمارا انجام اللہ کی رحمت سے جنت ہے. ہمارا انجام جنت ہے کامیابی ہے کامرانی ہے. سن لو ہم ان کو ماننے والے صحابہ کرام کو جن کے بارے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جس طرح کافر موت کو پسند کرتے ہیں ہم اس طرح اجنب زندگی کو پسند کرتے ہیں. ہم اس طرح موت کو پسند کرتے ہیں جویں تسی زندگی نال کافروں محبت کر دے ہو اسی اس طرح موت نال محبت کرنے ہاں. موت فنا دا نام نہیں موت بقا دا نام ہے. موت دنیا تو جدا ہوندہ ہے لیکن آخرت دی زندگی شروع ہو جاندی ہے. موت زندگی دا نام ہے. موت جنت دا نام ہے. موت مومن لی اللہ نے تحفہ بنایا ہے. موت سے نہ ڈرائیے. موت سے آگے تم کچھ کر نہیں سکتے. اگلا اقتدار تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اگلے معاملات تمہارے اختیار میں نہیں ہیں. آگے آواز آتی ہے کہ لَدْخُلِ الْجَنَّةِ. آگے ہمیں جانے دو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہمیں اس موت کی طرف جانے دیجئے. کیوں روکتے ہو اس موت سے؟ کیوں ڈراتے ہو ہمیں؟ تم ہمیں اس موت سے جس موت کو ہم سینے سے لگانے کے لیے پھر رہے ہیں رات و دن سن لیجئے. ہمیں جانے دو اس موت کی طرف. ہمیں جانے دو اس پیالے کی طرف. ہمیں جانے دو اس مقام عظمت کی طرف. یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہم تڑپ کے موت نہیں مرنا چاہتے، ہم صحابہ کی حرمت میں مرنا چاہتے ہیں، صحابہ کی حرمت کے لیے مرنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی عزت کے لیے، ادب و احترام کے لیے مرنا چاہتے ہیں. ہمیں موت ایسی چاہیے. ہم کہہ رہے ہوں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بتیغ بھی. کون تھا یہ کہنے والا؟ علامہ احسان علی ندوی شہید رحمت اللہ علیہ. ہمیں وہ موت چاہیے جو اپنی موت سے 1 گھنٹہ پہلے پڑھ رہا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. پتہ ہے کون تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ من الشاهدين. وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا. اور کیا چاہیے؟ حرمت رسول بیان کرتے کرتے موت آ جائے، عزت رسول کے لیے موت آ جائے، عطرت رسول کے لیے موت آ جائے، دفاع رسول کے لیے موت آ جائے. اس واقعہ اب صحابیہ کا توجہ فرمانا. کیا کہتی ہے صحابیہ؟ چھوٹا سا بچہ اٹھا کے رسول اللہ کے پاس لے آئی. یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، میدان جہاد میں ساتھ لے جائیے. رسول اللہ سے مسکرائے، فرمایا بی بی یہ بچہ کیا کرے گا؟ تیر نہ اٹھانے کے قابل. یہ تو بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو ہم اٹھائیں گے یا یہ وہاں جہاد کریں گا؟ فرمایا محبوب جی جوان تو ہے کوئی نہیں، یہ بچہ ہے میرے پاس، لے جاؤ اس کو ساتھ میدان جہاد میں. جب تیر آئے، جب کافروں کا تیر آئے، میرے بچے معصوم کو آگے کر دینا، اس کے وجود پہ تیر لگ جائیں، یہ شہید ہو جائے، تم بچ جاؤ. وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. کہتے سعدینا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کے دیکھئے. نبی علیہ السلام کے صحابی سعد کو رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھ کے دیکھئے. پیغمبر فرمان فداک ابی و امی یا سعد، اے سعد تیری ذات تیرے ہوتے میرے ماں باپ قربان ہو جان. ساری دنیا دیئے ساڑھے ماں باپ مصطفیٰ تے قربان ہو جان. ساری دنیا دیئے ساری چیزاں مصطفیٰ تے قربان ہو جان. قرآن دی آیت میرے ذہن اندر آ رہی ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اگر ساری کائنات بھی لگ جائے، اللہ کوئی دعا ہے مصطفیٰ دی عزت محفوظ رہے، پیغمبر دی عظمت محفوظ رہے، پیغمبر دی تکریم محفوظ رہے، پیغمبر دا ادب محفوظ رہے، پیغمبر دے صحابہ دی حرمت عزت محفوظ رہے. نبینا صحابی ہے، اپنی بیوی نو آپ قتل کر کے آیا ہے، حرمت رسول واسطے، عزت رسول واسطے. لوگوں کس نے شاید کوئی حیثیت نہیں، مرتے ویسے بھی جانا ہے. مرن والے ایکسیڈنٹ نال مر جاندے نے، مرنے والے گر کے مر جاندے نے، مرنے والے تڑپ کے مر جاندے نے، مرنے والے کینسر نال مر جاندے نے، مرنے والے ٹی بی نال مر جاندے نے، مرنے والے بیماریاں نال مر جاندے نے. اللہ دعا کرنے ہاں جدوں بھی موت آئے پیغمبر علیہ السلام دی حرمت بیان کردے آ جائے، اللہ تیرے راہ اندر آ جائے، قرآن پڑھ دے آ جائے، قرآن بیان کردے آ جائے، ادب مصطفیٰ بیان کردے آ جائے.
اللہ اسی اس لائق تے نہیں، اے ساڑے عمال اس لائق تے نہیں کہ سانو تو شہادت دی موت دے وے، لیکن اللہ دعا تے کر سکنے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے اللہ سانو پیغمبر علیہ السلام دی حرمت عزت لئی جان قربان کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ بیوی اولاد بچے قربان کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ ساڑے بچے اندر اولاداں اندر اے جذبہ پیدا فرما، اے محبت پیدا فرما، اے عقیدت پیدا فرما۔ اللہ فیشنہ تو ہر چیز تو بچا کے ساڑی اولاداں نو حرمت رسول دے ہوتے ہیں مر مٹن دا مک جان دی جذبہ عطا فرما۔ سنیے نبی نہ صحابی ہے، لوگوں نبی نہ صحابی ہے، توجہ کرنا نبی نہ صحابی ہے۔ اکھاں تو معذور ہے، ایمان دا کیسا نور ہے، اکھاں تو تے معذور ہے لیکن ایمان دا ایسا نور اللہ نے بخشیا ہے۔ اپنی بیوی نو آپ پہ قتل کر دے، توہین کرن دی وجہ تو توجہ کرنا۔ جدوں قتل کر کے نبی علیہ السلام کو پہنچے، اطلاع پہنچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عورت جڑی قتل ہو گئی ہے، پیغمبر علیہ السلام دے شہر پرامن شہر مدینے اندر ایک قتل ہویا ہے، عجیب جی کفیت پیدا ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے اجتماع صحابہ اکرام دا بلایا، فرمایا میرے صحابہ اے فلاں صحابی دی ام ولد قتل ہو گئی ہے، دی بیوی لونڈی قتل ہو گئی ہے، کسے دے علم چوبے کے قاتل کون ہے؟ سارے صحابہ چپ نے، خاموش نے۔ تے آپ نے فرمایا میں اس حق دا واسطہ پانا جڑے حق اللہ نے محمد دے امت تے رکھے نے۔ یہ میرے حق نو سمجھے ہو، میری شان نو جان دے ہو، یہ کسے دے علم اندر ہوئے تھے دسو اس عورت بی بی دا قاتل کون ہے؟ اے پچھلیاں صفحہ اندر بیٹھا ہے، لرز دا کم دا، اے اٹھے ہیں کب کبھی جے تاریے اٹھ کے آندہ ہے محبوب جی میری بیوی لونڈی دا قتل باروں تلاش نہ کرو، میں تے انہوں آپ قتل کیتا ہے۔ فرمایا توں قتل کیتا کیوں ہے؟ اگو کہندہ ہوئے گا وَتُعَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یا رسول اللہ توڑی حرمت دے ہوتے مر جانا، توڑی حرمت توڑے تقدس دے مر مٹنا ہی تے ایمان اسلام ہے۔ یا رسول اللہ توڑی توہین کر دی سی، توڑی گستاخی کر دی سی، میرے کو برداشت نہیں ہو سکیا۔ لوگوں برداشت نہیں ہونا، حکمرانوں برداشت نہیں ہونا۔ تسی آندے ہو چپ رہو، اسی آنے برداشت نہیں ہونا۔ تسی آندے ہو خاموش رہو، اسی آنے برداشت نہیں ہونا۔ تسی ساڑھے ایمان تے غور کرو، تسی اپنی مجبوریاں بیان کر دے ہو کہ تسی چپ رہو، مولوی چپ رہو، علماء چپ رہو، بندے چپ رہن، تنظیمہ چپ رہن، جناب مذہبی لوگ چپ رہن، کیوں باہر نکل دینے؟ اسی آنے برداشت نہیں ہونا۔ سانو روٹی کھان نو جی نہیں کردا، برداشت نہیں ہوندہ، نیند سانو نہیں آندی۔ جدوں نبی علیہ السلام دی کوئی توہین کردا ہے برداشت نہیں ہوندہ۔ میں اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا جس دن صدیق نو اسلام آباد اندر کافر کیا گیا ہے اس دن تو لے کے آج تک ایک رات بھی میں سکون نہ نہیں سو سکیا۔ جدوں جاگنا پاسا پلٹنا پھر خیال آندہ ہے صدیق ہم زندہ ہیں اور تجھے کافر کہا گیا ہے۔ یا اللہ تو قادر ہے اس بات ہے کہ حبیب جس نے نبیوں دی حرمت واسطے جان قربان کی تھی سورہ یاسین اندر جدوں تیرے کول پہنچے اسی تے تو دے الفاظ ساڑھے تک پہنچا کے سن قرآن اندر سورہ یاسین اندر وہ کہندا سی میں دنیا تے جانا چاہنا، قوم نوں دسنا چاہنا میرے رب نے سلوک کیسے کیتا ہے، میزبانی کیسی کیتی ہے، مہمان نوازی کیسی کیتی ہے۔ رب نے فرمایا بھی میرا اصول ضابطہ قانون ہے جڑے تھے آ جائے واپس تے نہیں جاندا، لیکن سن لے تیرے الفاظ میں قیامت تک قرآن دا حصہ بنا کے نازل کر دیاں گا، قرآن دے صحابہ نازل کر دیاں گا، قرآن دی آیات نازل کر دیاں گا، قرآن اندر صورت دے اندر نازل کر دیاں گا، قیامت تک تلاوت ہوندی رہے گی، تیرا پیغام پہنچتا رہے گا۔ میں دعا کرنا ہے میرے اللہ جی میں تو الفاظ حبیب دے ساڑھے تک پہنچائے نے، ساڑھے بھی الفاظ اس کانفرنس دا بیان یا صدیق تک پہنچا دے۔ یا اللہ تو تے استقادر ہیں، ساڑھا تے ایمان عقیدہ ہے تو استقادر ہیں، ساڑھے الفاظ صدیق تک پہنچا دے۔ صدیق فنا ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لے تیری انشاءاللہ تیری عزت قانون بنوا کے چھوڑاں گے۔
انشاءاللہ تیری عزت دا قانون بنا کے چھوڑاں گے، تیری عظمت دا قانون بنا کے چھوڑاں گے۔ صحابہ کرام نال یہ ساڑی بیعت وعدہ ہے، انشاءاللہ سی زندہ رہے تے اپنی جان تے کھیل جاواں گے، سب کچھ اگرنت فنا ہوندہ تے ہو جائے، لیکن صدیق دی حرمت دا قانون انشاءاللہ بنوا کے چھوڑاں گے۔ گستاخ صحابہ تک یہ پیغام پہنچا کے چھوڑاں گے کہ ہر چیز برداشت تے گالیاں دینیاں، سانوں گالیاں دے لو، لیکن ساڑھے صحابہ کرام ساڑھا ایمان نے، ساڑھا نور نے، ساڑھی روشنی نے، ساڑھے لیے معیار ہدایت نے، ساڑھا ایمان دا میزان نے، ساڑھے لیے ایمان دا ترازو نے۔ انہاں صحابہ کرام نو برا نہ کہو، سانسی اپنی بیٹیاں تے بہناں تو گالیاں دیتیوں یا برداشت کر سکنے ہیں، لیکن پیغمبر تے پیغمبر دی جماعت دی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ قتل کیتا ہے۔ فرما کیوں قتل کیتا ہے عبداللہ؟ فرما محبوب جی وہ توہین کر دی سی، گستاخی کر دی سی، میرے کو برداشت نہیں ہو سکیا۔ وہ دے پیٹ چو میرے بچے بھی ایسا، لیکن بچیاں دی محبت سب کچھ، لیکن توڑی ذات عزت حرمت قربان ہے۔ نبی علیہ السلام خاموش نے کہ پتہ نہیں ہونے دے بارے کی فیصلہ کرنا ہے۔ اسمان تو وہی آئے گی، اسمان تو قانون آئے گا، اسمان تو ضابطہ آئے گا، اسمان تو نعرہ آئے گا، اسمان تو کوئی قانون آئے گا، کوئی آیت آئے گی، کوئی پیغام آئے گا۔ جبریل آ گئے، آپ نے فرمایا اس بندے نو تے قتل کرنا چاہیے جس نے اپنی بیوی نو لونڈی نو قتل کیتا ہے۔ ارادے ہو رہے نے، باس ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تو اسمان تو جبریل آ گئے، قانون لے کے آئے، نعرہ لے کے آئے کہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ فرمایا محبوب اِنَّا دَمَہَا حَدَرٌ، اس کا خون رائے گاں ضائع، اس خون کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے اس خون میں پیغمبر کی عزت نہیں، پیغمبر پہ ایمان نہیں، پیغمبر پہ ادب و احترام نہیں۔ خون اس کی قیمت ہے جس میں احترام مصطفیٰ ہو۔ اِنَّا دَمَہَا حَدَرٌ، اس کا خون ضائع، اور آج ہم نے قانون بنا دیا ہے، اور کے لیے یہ قانون امت کو سنا دو کہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب